کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک بھیجا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم ایک بڑی پیاری ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو باب الاسلام سندھ کے یوں کہیں کہ بے تاج بادشاہ، وہ ہستی کے جنہیں اللہ پاک نے بہت بڑا مقام مرتبہ عطا فرمایا۔ وہ ہستی کے ایک مرتبہ وضو فرما رہے ہیں، آپ کے ایک چاہنے والے ایک مرید نے دیکھا کہ سخت دھوپ ہے اور آنے والے جب بھی آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں تو پریشانی کا سامنا ہوتا ہے، دھوپ ستا دیتی ہے، تکلیف دیتی ہے، تو کیوں نہ یہاں پر ایک درخت ہو جس کے سائے میں بیٹھ کر کچھ دیر تک سکون پایا جائے۔ تو مرید نے، چاہنے والے نے، معتقد نے یہ عرض کی کہ حضور ایسا ایک ہو جائے کہ یہاں ایک درخت لگا دیا جائے کہ جو سایہ دار درخت ہو اور یہاں پر آنے والے اس کے سائے میں بیٹھ کر کچھ دیر آرام پائیں، پھر آپ سے ملاقات کر سکیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اس وقت مسواک فرما رہے تھے۔ آپ مسواک سے جب فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ اسی کو لگا دو۔ آپ کی مسواک کو لیا اور وہاں پر جہاں مرید نے کہا تھا کہ یہاں پر ہونا چاہیے درخت، وہاں پر زمین میں مسواک کو گاڑ دیا گیا، لگا دیا گیا۔ اگلے ہی روز دیکھا تو اس میں ہرا پن آ چکا تھا اور چند ہی دنوں میں وہ ایک بڑھنا شروع ہوا اور کچھ ہی دنوں میں دیکھا گیا کہ وہ ایک سایہ دار درخت بن چکا تھا۔ یہ یقیناً آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی کرامت تھی، اور کرامت اللہ پاک اپنے اولیاء کو عطا فرماتا ہے۔ کرامات الاولیاء حق، اللہ کے جو ولیوں کی کرامات ہیں یہ حق ہوتی ہیں۔ کئی طرح سے اللہ پاک اپنے پیاروں کو کرامات سے نوازتا ہے اور قرآن و حدیث میں اس کا باقاعدہ ثبوت ملتا ہے۔ یہ کون سی ہستی ہیں کہ جنہوں نے ایک مسواک دی اور وہ ایک سایہ دار درخت بن گئی؟ یہ کوئی اور نہیں، باب الاسلام سندھ کے بادشاہ ہیں، باب الاسلام سندھ کے رہنما ہیں، جنہوں نے دین اسلام کا بہت بڑا کام کیا، لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ آج انشاءاللہ آپ کی سیرت پر ہم گفتگو کریں گے اور آپ کی سیرت سے بہت کچھ سیکھنے کا ہمیں موقع ملے گا انشاءاللہ۔ آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، پروگرام کو مکمل دیکھیے۔ انشاءاللہ آج آپ کی سیرت کے متعلق بھی جانیں گے اور سیرت سے کیا کیا ہمیں حاصل ہوتا ہے، انشاءاللہ یہ بھی ہم سیکھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلتے رہنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، مہمانوں کو ہم دعوت دیتے ہیں، منچ پر تشریف لائیں گے اور پھر پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ قرآن پاک کا سیگمنٹ پیغام قرآن بھی ہوگا، کلام بھی سنیں گے۔ آج تو انشاءاللہ خصوصیت کے ساتھ ہم منقبت بھی سنیں گے لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ انشاءاللہ کوشش تو ہوگی کہ ساتھ ساتھ یہ منقبت بھی ہماری چلتی رہے۔ بہرحال آپ ساتھ جڑے رہیں گے، پروگرام مکمل دیکھیں گے۔ آج ہمارے ساتھ کون کون مہمان ہوں گے انشاءاللہ؟ عمران مدنی آج ہمارے ساتھ ہوں گے۔ عمران بھائی کو مرحبا کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں جی۔ مرحبا عمران بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ، مرحبا مرحبا، تشریف رکھیے۔ آج انشاءاللہ ہمارے ساتھ بڑے پیارے مبلغ فضائل بھائی بھی ہوں گے، مرحبا کہتے ہیں۔ بہت ٹائم بعد فضائل بھائی نے وقت رکھا کیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کرم، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ مرحبا مرحبا، تشریف رکھیے۔ ماشاءاللہ راشد نور بھائی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے جی، مرحبا کہتے ہیں راشد بھائی کو۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیسے ہیں راشد بھائی؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ، ادھاک اللہ سے قاری کا شان صاحب، مرحبا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے جی۔
اور نور عالم بھائی مرحبا مرحبا اہلا و سہلا مرحبا. کیسے ہیں نور عالم بھائی؟ الحمدللہ ماشاء اللہ اللہ پاک سلامت رکھے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں. سیگمنٹ ہے پیغام قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. یاد کرو جب عمران کی بیوی نے عرض کی اے میرے رب میں تیرے لیے نظر مانتی ہوں کہ میرے پیٹ میں جو اولاد ہے وہ خاص تیرے لیے آزاد یعنی وقف ہے تو تو مجھ سے یہ قبول کر لے بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے. مدنی چینل کے ناظرین اس آیت مبارکہ کی تفسیر سماعت فرمائیں تفسیر صراط الجنان میں کہ عمران دو ہیں. ایک عمران بن یسہر یہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے والد ہیں اور دوسرے عمران بن ماسان یہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے والد ہیں اور ان دونوں کے درمیان تقریباً 1800 برس کا فرق ہے. اور یہاں جن کا ذکر ہے وہ دوسرے عمران ہے یعنی عمران بن ماسان جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے والد ہیں. ان کی بیوی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ حضرت حنہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. ایک زمانہ میں حضرت حنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں اولاد نہیں تھی. ایک کافی عرصہ گزر چکا کہ ان کے ہاں اولاد نہیں تھی. دل میں ایک بڑی آس ایک بڑی امید تمنا تھی کہ اولاد ہو لیکن بڑھاپا آ گیا اور کچھ یوں کہیں کہ مایوسی آ گئی. اور یہ صالحین کا نیک افراد کا نیک لوگوں کا خاندان تھا اور یہ سب لوگ اللہ کے مقبول بندے تھے. ایک روز حضرت حنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک درخت کے سائے میں ایک چڑیا دیکھی جو اپنے بچے کو دانا کھلا رہی تھی. یہ دیکھ کر آپ کا دل اولاد کے شوق میں نہ بڑا بھر آیا اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں کہ یا اللہ اگر تو مجھے بچہ دے دے اولاد دے دے تو میں اسے تیرے گھر بیت المقدس کا خادم بناؤں گی اور اس کی خدمت کے لیے حاضر کر دوں گی. چنانچہ جب حمل ہوا آپ امید سے ہوئی تو انہوں نے یہ نظر مان لی ہوئی تھی تو ان کے شوہر نے آ کر فرمایا کہ یہ تم نے کیا کر دیا ہے, اگر لڑکی ہو گئی تو پھر کیا ہوگا, وہ تو اس قابل نہیں ہوگی. اور اس لیے حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ کو شدید فکر لاحق ہوئی. یعنی حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے جو والد ہیں حضرت عمران, بڑی شدید فکر ہوئی کہ اگر بیٹی ہوئی تو کیا ہوگا. حضرت حنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت سے پہلے حضرت عمران رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا تھا. اگلی آیت مبارکہ میں انشاءاللہ ہم حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی پیدائش کا انشاءاللہ ہم کل ذکر سنیں گے. پھر کس طرح یہ معاملہ ہوا کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے معمور کیا گیا اور پھر آپ کی کفالت کنہوں نے کی اور کیا آگے آپ کی کرامات کا ظہور ہوا. انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کا ہمیں موقع ملے گا. اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطني محررا
فتقبل مني فتقبل مني إنك أنت السميع العليم صدق الله العظيم. جزاک اللہ. اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، آج نور عالم بھائی ہمارے ساتھ ہیں. کلام سنیں گے نور عالم بھائی سے، پھر انشاءاللہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر انشاءاللہ ہم مبلغین سے گفتگو کریں گے. ابھی بڑھتے ہیں نور عالم بھائی کی طرف، دیکھتے ہیں آج ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. گنہگاروں کو ہاتف سے نوید خوشمعالی ہے. مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے. مبارک ہو شفاعت کے لیے احمد سوالی ہے. قضا حق ہے اس شوق کا اللہ والی ہے. جو ان کی راہ میں جائے وہ جان اللہ والی ہے. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یا مصطفیٰ ہو پھر اذن حاضری کا کر لو نظارہ کر میں آپ کی گلی کا. روتا ہوا پھرا داغے جگر دکھاؤں افسانہ بھی سناؤں میں اپنی بے کسی کا. ایک بار تو دکھا دو یا رسول اللہ. ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ. بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا. صلی
علیک یا حبیب اللہ۔ امیر اہل سنت کا لکھا ہوا کلام کہ نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ، نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ، نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ، ساحل سے حاجیوں کا پھر لگا سفینہ، ساحل سے حاجیوں کا، ساحل سے حاجیوں کا پھر لگا سفینہ، نزدیک آ رہا ہے آقا، نہ ٹوٹ جائے یہ دل کا آپ گینا، آقا نہ ٹوٹ جائے یہ دل کا آپ گینا، بلوا یہ مدینے، بلوا یہ مدینہ میرے آقا، بلوا یہ مدینہ میرے آقا، بلوا یہ مدینہ، یہ آرزو ہے مدینے کی اب زیارت ہو، حضور سارے غلاموں پہ یہ عنایت ہو، مدینہ دیکھیں گے ہم بھی، مدینہ دیکھیں گے، خدا را آقا غلاموں پہ ایسی رحمت ہو، بلوا یہ مدینے دکھلائیے مدینہ، بلوا یہ مدینے دکھلائیے مدینہ، ساحل سے حاجیوں کا پھر لگا سفینہ، نزدیک آ رہا ہے دل رو رہے ہیں جن کے آنسو چھلک رہے ہیں، دل رو رہے ہیں جن کے آنسو چھلک رہے ہیں، ان عاشقوں کا صدقہ، ان عاشقوں کا صدقہ، ان عاشقوں کا صدقہ
صدقہ بلوائیے مدینہ ان عاشقوں کا صدقہ میرے آقا ان عاشقوں کا صدقہ بلوائیے مدینہ نزدیک آ رہا ہے اور بیتاب ہو رہا ہے باقی حاضری کو بیتاب ہو عاشق تڑپ رہا ہے میرے آقا عاشق تڑپ رہا ہے اور پھٹ رہا ہے سینہ عاشق تڑپ رہا ہے میرے آقا عاشق تڑپ رہا ہے میرے آقا عاشق تڑپ رہا ہے بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہروں پر مدینے میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے عزیز کا حاصل وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں پہنچوں کوئے جانا میں پہنچوں کوئے جانا میں گرے چاک سینہ چاک گرا تیراش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ پے شبیر و شبر فاطمہ ہے در مدینے میں کیونکہ عاشق تڑپ رہا ہے میرے آقا عاشق تڑپ رہا ہے اور پھٹ رہا ہے سینہ نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ نزدیک آ رہا ہے فراق میں دل بیتاب ہو رہے ہیں عشاق رو رہے ہیں عشاق رو رہے ہیں لو چل دیا سفینہ عشاق رو رہے ہیں اس نے جس کو ملا وہ مدینے چلا میرا کچھ نہ بنا میں یہی رہ گیا عشاق رو رہے ہیں لو چل دیا
سفینہ رو رہے ہیں روزے روزے دیکھنے کو آنکھیں ترس رہی ہے روزے کو دیکھنے کو آنکھیں ترس رہی ہے دکھلا دو سبز گنبد یا سید مدینہ دکھلا دو سبز گنبد میرے آقا دکھلا دو سبز گنبد میرے آقا دکھلا دو سبز گنبد میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روزے سے وہ پھر کہیں گے واپس میرا غلام آیا دکھلا تو سبز گنبد آقا دکھلا تو سبز گنبد آتے ہیں مقدر کے سکندر تیرے در پر بے اذن ہو کیسے کوئی مہمان مدینہ دکھلا تو سبز گنبد میرے آقا دکھلا تو سبز گنبد یا سید مدینہ نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ نزدیک آ رہا ہے بس آرزو یہی ہے قدموں میں جان نکلے بس آرزو یہی ہے قدموں میں جان نکلے یارے نبی ہمارا میرے آقا پیارے نبی ہمارا مدفن بنے مدینہ پیارے نبی ہمارا مدفن بنے مدینہ پیارے نبی ہمارا یا نبی یا نبی التجا ہے یہ میری موت مجھ کو مدینے میں آئے جان نکلے قدموں پہ نبی کے اور وہی مجھ کو دفنایا جائے پیارے نبی ہمارا مدفن بنے مدینہ نزدیک آ رہا ہے اور
ان کے دیار میں تو کیسے چلے پھرے گا؟ ان کے دیار میں تو کیسے چلے پھرے گا؟ عطار تیری جرت تو جائے گا مدینہ، عطار تیری جرت تو جائے گا مدینہ، نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ، ساحل سے حاجیوں کا پھر لگا سفینہ، بلوائیے مدینہ۔ آمین آمین آمین، اللہم یا رب آمین۔ اللہ پاک تمام عاشقان رسول کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوربار کی باادب حاضری عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے میرے آقا جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ میں کشش ہی ایسی رکھی ہے کہ جو نہیں گیا وہ بھی تڑپتا ہے، جو گیا ہے اس کی تڑپ میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے کہ کب وقت آئے کہ پھر حاضری ہو، پھر حاضری ہو، پھر حاضری ہو۔ وہاں تو ایک سانس مل جائے، یہی ہے زیست کا حاصل۔ اللہ اکبر، وہ قسمت کا دنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں۔ کتنے خوش نصیب ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینے والے۔ اور یہ حقیقت ہے مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق، حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اذن ہی عاشقان رسول کو مدینہ پاک پہنچاتا ہے۔ مت کہیں کہ کوئی پیسے سے جا سکتا ہے، حقیقت یہی ہے کہ جانے والا اللہ کے فضل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اذن سے، اور اس کا عشق وہاں تک اسے لے کر جاتا ہے۔ کئی افراد پیسے والے ہونے کے باوجود بھی نہیں جا پاتے، بلکہ بعض تو شاید ایسے بھی ہوں گے کہ وہاں مدینہ پاک کے یعنی تھوڑا سا دور کر کے رہتے ہوں گے، لیکن انہیں بھی ہر روز آنے کا موقع نہیں ملتا ہوگا یا بہت کم موقع ملتا ہوگا۔ لیکن کئی عاشقان رسول دنیا بھر کے ایسے بھی ہوں گے کہ ان کے ہر تھوڑے دنوں بعد حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری نصیب ہوتی ہوگی، اور یقیناً یہ محض اللہ پاک کا فضل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا ہے۔ بہت سے عاشقان رسول دعاؤں کے میسیجز بھی کرتے رہتے ہیں، کمنٹس بھی آتے ہیں، جب بھی پروگرام چلتا ہے تو کمنٹ آ رہا ہوتا ہے کہ حاضری مدینہ کی دعا۔ اللہ پاک سب کو مدینہ پاک کی بادب باذوق حاضری نصیب فرمائے، آمین آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک سیرت حضرت سیدنا لعل شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے۔ انشاءاللہ ان کا ابتدائی تعارف تو ہم فضائل بھائی سے لیں گے۔ میں چاہوں گا حضرت سیدنا لعل شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام، اچھا ان کا تعارف بھی بیان فرمائیں اور ان کا نام بھی بیان کریں۔ بہت ساروں کو شاید نام کا، میں نے اس لیے انٹرو میں بھی نام نہیں لیا، ابھی بھی نام لیا، میں نے کہا آپ سے نام لوں گا۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ بہت ساروں کو شاید نام کا پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ان کا نام کیا ہے۔ لعل شہباز قلندر، بس سب کو اتنا تو معلوم ہے، لعل شہباز قلندر نام لیتے جائیں گے تو 7 شریف ذہن میں آ جائے گا، لیکن ان کا نام کیا ہے، ان کا تعارف کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ کی کوشش رنگ لیں، جزاک میں اللہ۔ حاضر ہو گیا۔ حضرت لعل شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مکمل نام سید محمد عثمان مروندی کاظمی حنفی قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، یہ دیکھیں کہ کیسا پیارا نام، اور یہ نام کی بھی کیسی برکت ہے جی کہ یہ نام بھی آپ کو یوں سمجھے کہ عطا کیا گیا، چنانچہ آپ کے والد محترم۔ اچھا، اس سے قبل کہ میں کچھ ہی ان کا بچپن کا اور ایک واقعہ نیکی کی دعوت پر عرض کروں،
ایک عالم صاحب نے بڑی خوبصورت بات فرمائی جی کہ جب بھی کسی شخصیت کو دیکھنا ہو تو مدری چینل کے ناظرین کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بات نہیں ہو، انہوں نے کہا کہ ان کے زندگی کے 3 ادوار کو دیکھا جائے، ہوں کہ 3 پیریڈز کو دیکھا جائے. سب سے جی پہلے ان کا بچپن یا ان کا وقت ولادت، اس طریقے سے دوسرا ان کی عین جوانی، ہوں اور تیسرا ان کے انتقال کا وقت. یہ تینوں اوقات کے اندر دیکھا جائے کہ کیا معاملہ ہے. کیونکہ بعض اوقات بچپن کے اندر آدمی وہ کام کر جاتا ہے کہ جو یوں سمجھے کہ بیان سے باہر ہوتے ہیں، تو اس کے اندر کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں راہ سے بھٹکا ہوتا. نہیں، بعض اوقات کئی لوگ آ جاتے ہیں ماشاءاللہ جوانی میں بھی نیکی کی راہ کی طرف آ جاتے ہیں، اور پھر اس کا وقت انتقال کہ وہ وقت انتقال کیسا ہے. تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد محترم حضرت مولانا سید کبیر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خواب میں مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم کی زیارت نصیب ہوئی. ہوں تو انہوں نے عرض کیا کہ یا امیر المؤمنین، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجیے کہ اللہ پاک مجھے نیک اور صالح فرزند عطا فرمائے. سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے بشارت دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ پاک تمہیں ایک فرزند صالح سے، یعنی ایک نیک بیٹے سے نوازے گا، واہ اس کا نام آپ محمد عثمان رکھیے گا. واہ 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 اور جب اس سبحان کی اللہ. عمر 384 دن ہو جائے، تقریباً 1.25 سال کے قریب ہو جائے، ہوں تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے اسے مدینہ طیبہ آپ لے کر آئیے گا. ہوں اور پھر امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مزار مبارک پر حاضر ہو کر سلام عرض کیجیے گا. چنانچہ جب حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی کی ولادت ہوئی تو والد گرامی نے آپ کے ساتھ یوں ہی آپ کی والدہ کا بھی واقعہ ملتا ہے کہ آپ جب اپنی والدہ کے شکم میں تھے، ان کے پیٹ میں تھے، تو ایک رات والدہ ماجدہ کو خواب میں حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیارت نصیب ہوئی. جی. حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ بیٹی تمہارا یہ بیٹا اللہ پاک کا محبوب اور برگزیدہ ولی ہوگا، واہ اور اللہ پاک اس کے ذریعے بہت سارے گناہ گاروں کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ. جب ان کی ولادت ہو جائے تو ان کے کانوں کے اندر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھنا اور اسے میرا سلام کہنا. تو یہ آپ کی پیدائش سے قبل یوں سمجھے کہ بشارتوں کا سلسلہ یہ جاری ہے. واہ واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت کے حوالے سے آپ نے کچھ ارشاد فرمایا. آپ کا جو سلسلہ نسب ہے جی جی یہ کہاں تک جاتا ہے؟ کیا یہ سادات گھرانے سے آتے جی ہیں؟ بالکل. ان کا حضرت علامہ مولانا میر سید غلام علی آزاد بلگرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سلسلہ نسب یہ 13 واسطوں سے 13 پشت میں جی. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اہل بیت کے روشن چراغ ہیں ان سے جا کر ملتا ہے. اور سبحان اللہ آپ کی جو پیدائش ہوئی جی یہ 538 ہجری میں بمطابق 1143 عیسوی میں آذربائیجان کے قصبہ مروند کے اندر ہوئی. ہوں اور آپ کا تعلق یہ مذہبی گھرانے سے تھا، سادات کا گھرانہ اس دور کے اندر. اسی مناسبت سے آپ کو مروندی جو کہا جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ قصبہ مروند ہے اسی لیے. اور آپ کا نام جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سید جی. محمد عثمان، اور لقب تو سبحان اللہ واہ واہ دنیا میں مشہور ہے، لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی. کیا بات ہے سبحان اللہ. اچھا عمران بھائی، آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کلندر کہنے کی کیا وجہ ہے؟ اچھا ایک تو کلندر ہے اور ایک 2.5 کلندر ہے، یہ دونوں سوال الگ الگ ہیں. ایک کلندر کہنے کی وجہ کیا اور 2.5 کلندر کی کیا حقیقت ہے؟ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں دنیا میں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ 2.5 کلندر، جی. حالانکہ کلندر تو بہت زیادہ ہیں ہوں اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ 2.5 کلندر کیا ہوا کرتا ہے. جی اچھا عوام میں تو جو مشہور ہے وہ اس اعتبار سے کہ ایک تو بو علی قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دوسرے لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور تیسرے چونکہ عورت کی گواہی آدھی ہوتی ہے تو حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کو ملا کر جو ہے نا وہ 2.5 کلندر عوام میں کہا جاتا ہے. حالانکہ سیدنا عثمان مروندی شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کو ہی اگر دیکھا جائے نا تو اسی سے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. آپ دیکھیں کہ جب بو علی قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ حاضر ہوئے تو وہاں پر بو علی قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے فرمایا کہ آپ باب الاسلام سندھ جائیے، کیونکہ یہاں پر تو پہلے سے ہی 300 کلندر موجود ہیں. سبحان اللہ. یعنی اگر 2.5 کلندر ہی ہوتے تو جب آپ حضرت بو علی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا رہے ہیں وہ کہہ لیں کہ 300 کلندر تو پہلے یہاں پر موجود ہیں تو آپ باب الاسلام سندھ جائیے، تو پھر آپ جو ہے نا سیون شریف تشریف لائے تھے، سندھ میں تشریف لائے تھے آپ. تو یہ 2.5 کلندر کا یہ کوئی تصور اسلامی تصور نہیں ہے، بلکہ کلندر تو بہت زیادہ ہیں اسلام کے اندر دیکھا جائے، اور اس کی بڑی فضیلت ہے.
اللہ پاک ہمیں اس کی برکتیں یہ عطا کہہ فرمائے۔ سکتے ہیں کہ اولیاء کرام کی قسم ہے، جی بالکل ایسے یہ اولیاء کرام کی قسم ہے قلندر، جی۔ سبحان اللہ۔ کیا بات ہے جی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا یہ جب حضرت نے جیسے فرمایا نا کہ یہ جب وہاں پر پہنچے سیون شریف تو سبحان اللہ 7ویں صدی ہجری کی ایک دوپہر ڈھل رہی تھی جی کہ بڑا زبردست واقعہ ملتا ہے کہ درویشوں کا ایک قافلہ مختلف علاقوں میں نکی کی دعوت دیتا ہوا باب الاسلام سندھ کے ایک علاقے میں پہنچا۔ جی ان دنوں یہ باب الاسلام سندھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے برائیوں اور بدکاریوں کی عامہ جگہ بنا ہوا تھا، ہر طرف گناہوں کا دور دورہ تھا۔ اس علاقے میں خاص طور پر کفر و شرک اور فحاشی اور بدکاری یہ بڑی عام تھی۔ تو بعض علاقے تو ایسے تھے کہ جہاں مسلمانوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر تھی۔ اچھا، اور دینی معلومات نہ ہونے کے باعث لوگ زندگی کے ہر شعبے میں بے راہ روی اور معاشرتی برائیوں کا شکار تھے، اور لوگوں کی اخلاقی حالت یہ بہت خراب تھی، اور جگہ جگہ برائیوں کے اڈے یہ قائم تھے۔ اچھا، درویشوں کا یہ قافلہ ایک ایسے محلے میں ٹھہرا جہاں ہر طرف چہل پہل تھی، اور شام ڈھلتے ہی چراغ روشن ہونے لگتے۔ شام نے رات کا لبادہ اوڑا تو بے حیائی کا طوفان امڈ آیا، صحیح۔ اور یاد الہی میں مگن درویش یہ دیکھ کر بڑے پریشان ہو گئے، اور اپنے امیر قافلہ سے عرض کرنے لگے کہ حضور یہاں قیام کرنا تو ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، ہمیں کہیں اور جانا چاہیے۔ جی تو امیر قافلہ نے فرمایا کہ یہاں ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے بلکہ بھیجے گئے ہیں۔ بھیجے گئے ہیں۔ اللہ اللہ۔ واہ، امیر قافلہ کا جواب سن کر درویش مطمئن ہو گئے۔ جوں تو وہ رات تو گزری، صبح گناہوں کا بازار یہ ختم ہو گیا، اور اگلی رات درویش دیکھ کر حیران رہ گئے کہ بازار میں آج کل جیسی رونق نہیں تھی۔ اب تو یہ معمولی بن گیا کہ بازار کی رونقیں ختم ہونے لگی۔ بڑے بڑے زمیندار اور روسا، یہاں تک کہ خود راجہ بھی ان گناہوں میں شریک تھا، لہٰذا انہوں نے راجہ کو شکایت کر دی۔ راجہ نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ بھائی درویشوں سے کہو کہ یہاں سے چلے جائیں، ورنہ انہیں زبردستی نکال دیا جائے گا۔ اب راجہ کا حکم پاتے ہی سپاہی درویشوں کے قافلے کی طرف روانہ ہوئے۔ اللہ ابھی قریب بھی نہ پہنچے تھے کہ اچانک یوں سمجھے کہ زمین نے ان کے پیر پکڑ لیا، اللہ، اور سپاہیوں نے قدم اٹھانے کے لیے بہت جتن کیا مگر کوئی حاصل نہ ہوا۔ تو انہوں نے واپس پلٹنے کی کوشش کی تو زمین نے پاؤں چھوڑ دیے۔ اب سپاہی گھبرا کر واپس لوٹ گئے۔ اس منظر کو دیکھ کر اللہ اکبر، وہاں پہ کئی مرد اور عورتیں اس بزرگ کے قدموں پر آ گرے اور توبہ کر کے یہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو یہ حضرت سیدنا لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا جیسا کہ بیان فرمایا کہ وہاں پر جب یہ پہنچے سیون شریف تب یہ سلسلہ یہ ہوا۔ کیا بات ہے۔ اے گدا دنیا تمہاری ہے، گدا دنیا تمہاری، اے سخی شہباز قلندر ہے، گدا دنیا تمہاری ہے، گدا دنیا تمہاری، اے سخی شہباز قلندر، جھولیاں بھر دو ہماری، اے سخی شہباز قلندر، آئیں گے در پر تمہارے اپنے دامن کو پسارے، آئیں گے در پر تمہارے اپنے دامن کو پسارے، التجا سن ہماری، اے سخی شہباز قلندر، التجا سن ہماری، اے سخی شہباز قلندر۔ راشد بھائی، کلندر کی بات چلی تھی کہ کلندر، آپ رحمۃ اللہ علیہ کو جو کلندر کہا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کلندر کہا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سخی شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ، جن کا نامی اسم گرامی سید محمد عثمان رحمۃ اللہ علیہ ہے، سادات کرام کے پاکیزہ گھرانے کے چشم و چراغ ہیں۔ آپ کو کلندر کیوں کہا جاتا ہے؟ صوفیہ نے، علماء نے 2-3 اس کی وجوہات بیان کی ہیں، میں وہ عرض کرتا ہوں۔ ایک وجہ تو یہ بیان فرمائی کہ چونکہ آپ سلسلہ کلندریہ سے وابستہ تھے تو اسی لیے آپ کو کلندر کہا جاتا ہے، کہ سلسلہ کلندریہ کے روحانی پیشوا بھی آپ ہیں اور اسی کے روح رواں ہیں، تو اس لیے آپ کو کلندر کہا جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ بیان فرمائی کہ کلندر جو ہے یہ دراصل صوفیہ کرام کے جو درجات ہیں، جو طبقات ہیں، تو ان میں اگر یوں کہا جائے سب سے اونچا ایک درجہ ہے، اس کو کلندر کہا جاتا ہے۔ شاہ صاحب، صوفیہ کرام یا اولیاء کاملین جو درجات بیان کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں سب سے پہلا درجہ جو ہے نا،
عبادت کا یا انسان کی کیفیت کے تبدیل ہونے کا سب سے پہلا درجہ وہ ہوتا ہے تزکیہ، تزکیہ یعنی دل کے ستھرے پن کا. دل جب پاکیزہ اور ستھرا ہوتا ہے نا تو اس کے بعد پھر آگے معاملہ چلتے ہیں. جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا قد افلح من زکاہا، کہ بے شک وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اپنے دل کو ستھرا کر لیا. اس کے بعد اگلا درجہ وہ آتا ہے اخلاق کا. اس کے اخلاق اتنے اچھے ہو جاتے ہیں کہ وہ دنیا میں یوں سمجھیے کہ معاف کرنا، اور جس کو حدیث میں فرمایا کہ جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم سے تعلق توڑے تم اس کے ساتھ تعلق جوڑو. اور گویا کہ وہ کریم آقا علیہ السلام کے اخلاق کا آئینہ دار ہوتا ہے. اللہ کریم نے نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ کے بارے میں جیسے قرآن میں فرمایا انک لعلی خلق عظیم، کہ پیارے حبیب علیہ السلام آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، تو اسی کا وہ آئینہ دار ہوتا ہے. اور اس کے بعد تیسرا درجہ وہ آتا ہے احسان کا. احسان کا مطلب کیا ہے کہ وہ اللہ پاک کی عبادت ایسے کرتا ہے جیسا کہ حدیث میں بیان فرمایا گیا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت ایسے کر گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے. اور اگر ایسا تصور نہیں کر سکتا تو پھر یہ تصور کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کر کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. اچھا، یہ جو کیفیت جو بنتی ہے نا، اس کیفیت کو پانے کے لیے پانے کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی عبادت بندہ کر رہا ہوتا ہے، نوافل کی ادائیگی، فرائض کی اور واجبات کی ادائیگی پر اللہ پاک اس کو ایسا نوازتا ہے کہ جیسا کہ حدیث قدسی میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میرا بندہ فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل کی کثرت کرتا ہے تو میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. تو وہ محبوبیت کے درجے پر فائز ہوتا ہے. اور پھر کب کس بندے کو کیا مقام مل جائے رب جانے. تو اس کے لیے کوئی عالم ہونا، مفتی، شیخ الحدیث ہونا ضروری نہیں. کب کسی اللہ والے کی نظر پڑے، اللہ کی خاص اس پر عنایت ہو اور بندہ اس مقام تک پہنچ جائے. دوسرا پھر طریقہ ہوتا ہے راہ سلوک کا، مجاہدے کا، جس کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہمارے راستے میں کوششیں کرتا ہے تو وہ ہم اسے اپنے راستہ دکھا دیتے ہیں. تو یہ راہ سلوک کی منزلیں طے کرتے کرتے اس مقام تک بندہ پہنچ جاتا ہے. اچھا، سخی شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ، آپ اگر ان کے نام اور ان کے القاب پر غور کریں تو اس میں تین چیزیں آتی ہیں. ایک آتا ہے لال، ایک ہے شہباز، لال شہباز، اور ایک ہے قلندر. قلندر کے بارے میں تو میں نے آپ کو عرض کیا. لال کہنے کی وجہ یہ ہے، لال دراصل بہت قیمتی ایک پتھر ہوتا ہے جو سرخ اور چمکتا ہوا اور ایسا کہ دیکھنے والی آنکھ گویا کہ اس پر ٹھہر جائے. سخی شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کا چہرہ نورانی اور خوبصورت، اور ایسا خوبصورت کہ اگر یوں کہا جائے کہ اس حدیث پاک کے مصداق آپ نظر آتے کہ جو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ خوبصورت چہرے والوں سے اپنی حاجت طلب کرو. تو مخلوق خدا کا آپ کی طرف رجحان بھی تھا، اور ایسے خوبصورت چہرے والے کہ مبارک چہرہ جو تھا وہ سرخی مائل، اور اس پر یوں سمجھیے کہ ایسا لگتا کہ جیسے لال ہیں. اچھا، پھر کیا ہوتا کہ آپ کی مبارک پیشانی سے نور کی کرنیں پھوٹتی، ایسا لگتا ہے جیسے ایک قیمتی لال پتھر ہے نا، تو اس لیے آپ کو لال کہا جانے لگا. شہباز کہنے کی وجہ یہ، شہباز کہتے ہیں بہت یوں سمجھے شاہین یا شہباز یا پرواز جس کی بہت زیادہ اونچی ہو. تو اس بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کی ولادت ہونے والی تھی تو آپ کے والد ماجی سید کبیر الدین رحمت اللہ علیہ کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوئی، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو ایک شہباز عطا کریں گے جو ہمیں نانا جان کی طرف سے عطا ہوا ہے. تو جب آپ سخی شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کی ولادت ہوئی تو اس کے بعد پھر آپ شہباز کے لقب سے اس طرح مشہور ہوئے. تو سخی شہباز قلندر، لال شہباز قلندر، تو یہ ہیں اللہ پاک کی ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں. واہ واہ. مشکل کوشا قلندر لال شاہ
کیا بات ہے، کیا بات ہے. اس میں اس بات کو بھی سید ثاقب شاہ صاحب جی جی. ضرور ملحوظ خاطر رکھا جائے کہ آج کل لوگوں کا جو ہے معاملہ یہ بڑا ڈفرینٹ ہو گیا ہے. اچھا. کوئی ملے اور اسے نیکی کی دعوت دیں، نماز کی دعوت دیں، تو بولے بھائی ہم کلندری لائن کے ہیں. تو بولا بھائی کلندری لائن کیا مطلب، کہاں کی لائن ہے، کہاں جا کے ملتی ہے؟ بولے نہیں ہم کلندری لائن، ٹھیک ہے نا. کسی کو کہیں کہ وہ آپ نے یہ جو کڑا پہنا ہوا ہے تو یہ آپ اتار دیں گے تو مرد کو پہننا ٹھیک نہیں ہے. کہ بھائی آپ کے بال ہیں تو مرد کے لیے تو یہ ہے کہ یہ یہاں یہ کلندر صاحب کی محبت میں تو یہ ایسا نہیں ہو کہ یہ نیچے تک یہاں ہو. اور جو نا وہ نماز کا وقت ہے تو بھائی یہ ہماری کلندری لائن ہے. تو یاد رکھیے کہ یہ ایسا نہیں ہے. فرمائے کہ کلندر تو وہ ہے کہ جو شریعت کا پابند ہے. کیا بات ہے. جو طریقت کا پابند ہے، جو شریعت کا پابند ہے، وہ کلندر ہے. ان تمام چیزوں کو، اور یہ یوں سمجھے کہ عورتوں کی طرح لمبے بال اور ہاتھ پاؤں میں لوہے کے کڑے اور داڑھی صاف، اور یہ کہ بھائی وہ کھا رہے ہیں تو گر رہا ہے، اور یہ کہ بھائی ہم کلندری لائن کے ہمیں کچھ نہ کہو. تو یاد رکھیے یہ اس طرح کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اس میں ہوتا یوں ہے نا فضائل بھائی کہ بعض اوقات بعض افراد ایسے افراد کو دیکھ لیتے ہیں، ممکن ہے کوئی مجذوب ہو، جی جی، وہ تو مرفوع القلم ہے. یعنی وہ بندہ کہ جو ایک دیوانہ ٹائپ ہے، دیوانہ ہے، ہم اسے یوں کہہ لیں کہ یہ اللہ کی محبت میں دیوانہ ہے. صحیح. اب اس کی کیفیت کو ہم فالو کریں یہ ہم پر لازم نہیں ہے. وہ تو مرفوع القلم اس اعتبار سے ہے کہ وہ تو دیوانہ ہے. آپ ایک بچہ اگر نماز نہیں پڑھ رہا یا بچہ کس کیفیت میں ہے، آپ اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے اس کے بارے میں کوئی کلام نہیں ہے. آپ ہوش و حواس کے ساتھ ہیں، آپ صحیح سالم ہیں، آپ کی عقل سلامت ہے، آپ کے لیے یہ عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے. جی جی، آپ وہ کڑے پہن لیں، آپ جناب والا پاؤں میں گھنگرو پہن لیں، تو تسبیحاں 50 ایک گلے میں ڈال لیں اور لمبے لمبے عورتوں کی طرح بال رکھ لیں اور نہائیں نہیں، تو یہ اس کی اجازت تھوڑا ہی ہے. آپ دیکھیں ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے. وہ شہد دکھائے، زہر پلائے، قاتل، ڈائن، چور، کش. یہ آپ کو بہت سارے افراد ایسے ملیں گے کہ ممکن ہے کہ وہ روپ ایسا مجذوبوں والا دھارا ہو، صوفیاء والا دھارا ہو، کلندروں والا دھارا ہو، اور وہ شریعت کے مخالف چل رہے ہو. ابھی جو فضائل میں بات کر رہے ہیں وہ یہی کہ کلندر ہوتا ہی وہ ہے کہ جو شریعت کے تابع اپنی زندگی گزارتا ہے. دوسرا میں اس میں ایک بات آپ کی اس میں ایڈ کروں. جی جی میں نے کتاب کے اندر پڑھا تھا کہ جس پر جذب کی کیفیت ہوگی جی اور وہ درست ہوگا، یعنی وہ اللہ کے نزدیک اس کا ولی ہوگا اور جذب کی کیفیت میں ہوگا، اگر اسے نماز کی دعوت دی جائے گی تو منع نہیں کرے گا. منع نہیں کرے گا، وہ علماء کی عزت کرے گا. بالکل ایسے ہی ہے. جی، علماء کا احترام کرنے والا ہوگا. نماز کی دعوت دی جائے گی وہ نماز پڑھے گا، اور اہل علم جو علماء کرام ہے وہ ان کی رسپیکٹ کرے گا. تو یہ وہ مجذوب کہ واقعتاً جو مجذوب ہو اس کی کیفیت ہے. آپ گلی محلے میں دیکھیں ہر بندہ مجذوب بنا پھر رہا ہو تو ایسے تھوڑی چلے گا. ہم مسلمان ہیں، ہم پر لازم یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل پیرا ہوں. آپ کوئی نماز کا کہہ رہے ہیں تو ہم جناب ایک نا فضائل بھائی، عمران بھائی شاید آپ کو بھی معلوم ہوگا اور راشد بھائی کو بھی معلوم ہوگا، ایک خاص طبقہ ہے جو معاذ اللہ کچھ مزارات کے اوپر نا وہ بیٹھے ہوں گے. ان کو اگر آپ نماز کی دعوت دیں نا وہ آگے سے ایک تانا دیتے ہیں، تسی مولوی 5 ویلے تے اسی ہر ویلے. استغفر آپ تو صرف 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں، ہم تو ہر وقت نماز میں ہیں. معاذ اللہ، وہ شراب پی رہے ہیں، وہ چرسیں پی رہے ہیں، وہ بھنگے پی رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم نماز میں ہیں. یہ کون سی نماز ہے بھائی؟ شراب پینے والے کے بارے میں حضرت علی آپ اچھا اسی زبان سے نعرے بھی حضرت علی کے لگ رہے ہوتے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نعرے. تو ہم پنجتن کے غلام ہیں. پنجتن کا غلام کیسے شراب کے پاس جا سکتا ہے؟ یہ سوچیں نا ذرا، پنجتن کا غلام ہے وہ شراب کے پاس جا رہا ہے. ایسے افراد سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے. جی ہاں، یہی سیرت ہے، یہی سیرت ہے فضائل بھائی کہ یہ ان جن ہستیوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں نا، یہ سخی لال شہباز قلندر ہوں، داتا علی حجویری ہوں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہوں، جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، ان کی سیرت کا پیغام ہی یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے تابع اپنی زندگی کو بسر کریں اور شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے. یہی ان کی سیرت کا حاصل اور اصول ہے. آپ کچھ فرما رہے ہیں؟ جی، اس میں معاملہ یہ کہ بعض اوقات کچھ لوگ ان خرافات کو دیکھ کر جی یہ کہتے ہیں کہ یار معاذ اللہ مزارات غلط یہ بھی ایک طبقہ ہے. یہ بھی ایک سارا معاملہ ہے. تو الحمدللہ اللہ کریم نے کرم کیا کہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول یہ میسر آیا، اور دعوت اسلامی کا ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے مزارات اولیاء کا. واہ، الحمدللہ جہاں بھی مزارات پہ عرس کا سلسلہ ہوتا ہے جی تو شریعت کے دائرے میں رہ کر کہ کس طریقے سے کسی
اللہ والے کا عرس منانا ہے، ٹھیک ہے نا، ان کی برسی آئی تو وہ کس طرح منانی ہے کہ بھائی تلاوت قرآن ہو رہی ہے، نعت ہو رہی ہے، وہاں پر جو علم دین کے حلقے لگ رہے ہیں، وہاں آنے والے زائرین کو نماز سکھائی جا رہی ہے، کیا بات، وہاں سنتیں سکھائی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی حقیقی لنگر یوں بھی بانٹا جا رہا ہے. ہاں، اور اس کے بعد ان کو لنگر بھی پیش کیا جاتا ہے، کھلاتے وقت بھی سنتیں بتائی جاتی ہیں کہ یہ ہے، اور کھانا ضائع نہیں کرنا، کھانا اڑانا نہیں ہے. تو یہ الحمدللہ دعوت اسلامی نے یہ اللہ کا کرم ہے یہ کر دیا. الحمدللہ. سوچ کی ایک بات ہے فضیل بھائی، سوچ کی ایک بات ہے کہ جس کے دل کے اندر جیسی چیز ہوتی ہے نا تو ویسی ہی وہ چیزیں سوچ رہا ہوتا ہے، دل کی جیسی کیفیت ہوتی ہے. دیکھیے شادی کے موقع پر کتنی غلط رسومات ہوتی ہیں، کتنے غلط کام ہوتے ہیں. کوئی بندہ شادی کو غلط نہیں کہتا، نہیں کہتا غلط. صحیح کہا. اچھا اسی طرح گھر کے اندر کوئی فنکشن ہوتا ہے، بچے کی ولادت پر خوشی ہوتی ہے یا کوئی انعام نکلتا ہے، کاروبار میں ترقی ہوتی ہے، وہاں پر کتنی خرافات چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، کوئی اس کو غلط نہیں کہتا، ٹھیک ہے، اس کیا کہتے ہیں خوشی کو غلط نہیں کہتا. مثال طور پر ہمارے 14 اگست کو یوم آزادی منایا جاتا ہے، اس میں خوشی کا سما ہوتا ہے، تو لوگ اس خوشی کو غلط نہیں کہتے، اگرچہ انداز بہت سارے غلط بھی ہوتے ہیں اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جن کے دلوں کے اندر ہی کچھ اور ہوتا ہے نا. مزارات اولیاء یہ وہ ہیں کہ جو اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کے پیارے یہاں پر موجود ہیں، ہر آن اللہ کی رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں. ایسا ہی ہے. اب یہاں پر اگر کوئی غلط کام کرتا ہے، مثال طور پر کوئی بھی کرتا ہے غلط، تو اس غلط کرنے والے کو اس کی غلطیوں کو غلط کہا جانا چاہیے نا، نہ کہ مزارات کے بارے میں کوئی ایسا جملہ کہا جائے. یہ اللہ والوں کے مزارات یہ وہ عظمت والی جگہ ہیں، برکت والی جگہ ہیں کہ جس کے بارے میں جیسے کہ حدیث قدسی ہے کہ جہاں اللہ والے ہوتے ہیں کہ وہاں اللہ کی رحمتیں کتنی نازل ہوتی ہیں اور کتنی برکتیں لوگوں کو ملتی ہیں وہاں جانے سے. امیر اہل سنت نے فیضان سنت میں بھی اس کو نقل فرمایا ہے، ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، کہا کہ یہ اللہ والے جو ہیں ان کا ہم نشین، ان کا قرب جو پانے والا ہے وہ بھی بدبخت نہیں رہتا. اتنی اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں. آپ دوسری بات دیکھیے شاہ صاحب، صفا اور مروہ یہ دو پہاڑ ہیں، ان دونوں پہاڑوں کی عظمت کیا ہے؟ کیا بہت زیادہ سبزہ ہے؟ کیا بہت زیادہ قیمتی پتھر ہے؟ کیا بہت زیادہ چمک دمک ہے؟ کیا بہت زیادہ خوبصورتی ہے؟ نہیں. ایک ہی وجہ ہے جو قرآن ہمیں بتاتا ہے، وہ کیا ہے کہ ان دونوں پہاڑوں پر سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قدم لگ گئے ہیں، قدم لگے ہیں. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. پھر آپ دیکھیے وہ پتھر کہ جس کے قریب طواف کے بعد نفل پڑھنے کا اجر و ثواب اتنا زیادہ ہے، مقام ابراہیم، قرآن نے اس کو ذکر کیا، اس پتھر مصلی بنایا اس کو. اس پتھر کی فضیلت کیا ہے؟ اس پتھر کی عظمت و شان صرف اتنی ہے، صرف سے مراد ایک ویسے بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ورنہ تو یہ صرف بھی بہت زیادہ ہے. ایسا ہی ہے کہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے ہیں، قدم لگے ہیں، بس قدموں کے نشان ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ بناؤ. تو جہاں یہ اللہ والوں کے قدم لگے وہ عظمت والی ہو گئی، تو جہاں اللہ والے خود موجود ہیں. آپ دیکھیں یہ عمران راشد بھائی کہ یہ تو آپ فرما رہے ہیں جہاں قدم لگ جائیں وہ اتنی عظمت والی ہو جاتی ہے چیز. قرآن تو اس کو بھی بیان کر رہا ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ نسبت اگر کتے کو ہو جائے تو وہ بھی جنت میں داخل ہوگا. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اس کے بیٹھنے کا ذکر بھی اللہ قرآن میں بیان فرما رہا ہے. یہ ہے اللہ والوں کی نسبت کا فائدہ کہ کتے کو بھی اگر اس انداز میں فائدہ ہو رہا ہے کہ بلعم بن بعورہ کی شکل میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس کتے کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا. یہ نسبت ہی تھی اور اس میں کیا کمال تھا؟ اور بھی کتے بہت سارے ہیں، کیا وہ جنت میں جائیں گے؟ نہیں. اس کے لیے یہ خاص کیوں ہے؟ اس لیے کہ اسے سنگت ملی ہے اللہ والوں کی، اللہ کے برگزیدہ بندوں کی، نیک بندوں کی. اور پھر وہ بندہ کہ جس کے بارے میں روایات میں آتا ہے 100 بندوں کا قاتل، 99 قتل کیے، پھر کسی سے پوچھا انہوں نے کہا جی صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ 100 بندوں کا. پھر اب حکم ہوتا ہے کہ تم فلاں جگہ پر اللہ والے ہیں ان کے پاس جاؤ. اب وہ گھر سے نکلا ہے اللہ والوں کی صحبت پانے کے لیے، اللہ سے معافی مانگنے کے لیے. راستے موت آ گئی، فرشتے آ جاتے ہیں، اب دونوں ہی فرشتے ہیں، کریں کیا؟ کس کو اسے جنت میں لے کر جانا ہے یا جہنم میں لے کر جانا ہے؟ اب اللہ پاک کی طرف سے حکم جو مضمون ہے کہ زمین سمٹتی ہے، ایک بالشت وہ اللہ والوں کے قریب ہوتا ہے، اب اسے جنت کا مجدہ سنا دیا جاتا ہے. یہ وہ ہے کہ جو اس راہ پر چلا ہے اللہ والوں کی صحبت
پانے کے لیے اس راہ پر چلا ہے، اللہ پاک اسے بھی جنت کے مجدے عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر ہمیں تو ان اللہ کے ولیوں سے محبت ہے، اور کیوں محبت نہ ہو کہ ہمیں تو اس محبت کا ثمرہ اس انداز میں بھی ملے گا۔ میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو بندے جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، ان کی محبت صرف اللہ کے لیے ہے کہ، اور ایک حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ کے لیے دشمنی، اللہ کے لیے کسی کو دیتا ہے اور اللہ کے لیے ہاتھ روک لیتا ہے، اسے خوشخبری سنا دو کس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ یعنی ہر عمل اللہ کے لیے۔ اور ہمیں جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، ہمیں ان سے محبت صرف اور صرف اس وجہ سے کہ اللہ کے ولی ہیں۔ لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہمیں بڑی عقیدت ہے، بڑی محبت ہے۔ ملاقات نہیں ہوئی ہماری، ملاقات نہیں ہوئی، جتنے مدنی چینل کے ناظرین ہیں شاید اس وقت ہم میں سے کسی کی ملاقات نہیں ہوئی ہوگی، لیکن آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ تذکرہ کر رہے ہیں، ہمیں ان سے محبت ہے۔ حدیث پاک سنیں کہ اس محبت کا ہمیں صلہ کیا ملے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں دو بندے ہیں، اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے لیے کسی سے اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، اور ایک مشرق میں رہتا ہے اور ایک مغرب میں رہتا ہے۔ محبت کی وجہ صرف یہ ہے کہ اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں لا جمع اللہ بینہما یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن ان دونوں کو آپس میں جمع کر دے گا، جمع بھی کرے گا، اور اللہ فرمائے گا یہ ہے وہ بندہ کہ جس سے تو دنیا میں میری وجہ سے محبت کرتا تھا۔ اب جب ان سے محبت ہماری ہوگی، ان سے سنگت ہو جائے گی، کل قیامت کے دن اللہ پاک جب ہمیں ان سے ملائے گا، آپ خود سوچیں نا کہ ایک عالم، اسے تو یہ کہا جائے گا کہ جس پر تو ہاتھ رکھتا چلا جا تیری سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ اب اسے بخش اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بخشش عام فرما دے گا۔ یہ عالم دین بھی ہیں، علماء بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، اللہ پاک کے برگزیدہ بندے بھی ہیں، انشاءاللہ سادات کے گھرانے سے بھی۔ ان سے جب تعلق کل قیامت کے دن انشاءاللہ جڑے گا، اپنا بیڑا انشاءاللہ پار ہوگا، جنت میں داخلہ ملے گا انشاءاللہ۔ آپ کا دربار عالی بھیک ہے سب سے نرالی، آپ کا دربار عالی بھیک ہے سب سے نرالی، فیض پاتی خلق ساری، فیض پاتی خلق ساری، اے سخی شہباز قلندر، فیض پاتی خلق ساری، اے سخی شہباز قلندر، جھولیاں بھر دو ہماری، جھولیاں بھر دو ہماری، جھولیاں بھر دو ہماری، اے سخی شہباز قلندر، ہے گدا دنیا تمہاری، اے سخی شہباز قلندر۔ یہ جو محبت کی جو آپ نے بات کی ہے، ہماری اولیاء کرام سے محبت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے، اور ان کی محبت اللہ رب العالمین ہی نے ہمارے دلوں میں بدیت فرمائی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا وہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، سیجعل لہم الرحمن ودا، اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، ان کی محبت کو بنا دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کا عطیہ ہے، تحفہ ہے کہ اللہ محبت کو پیدا فرما رہا ہے۔ اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں صحیح بخاری اور حدیث مبارک منقول ہے، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا احب اللہ عبدا، اللہ جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو آسمان میں ندا کی جاتی ہے۔ پہلے جبریل امین علیہ السلام کو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبریل امین علیہ السلام ان سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد اہل آسمان میں اعلان کیا جاتا ہے، ندا کی جاتی ہے، تو آسمان والے فرشتے دیگر مخلوق اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب اللہ کے ولی کی قبولیت مقبولیت آسمانوں میں عام ہو جاتی ہے، اس کے بعد حدیث میں آیا ثم یودع لہ القبول فی الارض، پھر اس کی مقبولیت زمین میں اتار دی جاتی ہے۔ یعنی اللہ کے ولی دنیا میں مشہور ہونے سے پہلے آسمانوں میں مشہور ہو چکے ہوتے ہیں، اور ان کی محبت اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں عطا فرماتا ہے۔ تو ہماری اولیاء کرام سے محبت جو ہے وہ اللہ کے لیے ہی محبت ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ جو صرف کسی عام بندے سے محبت کرے،
اس کا صلہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ 7 قسم کے افراد ایسے ہیں کہ جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ان میں سے 2 افراد وہ ہیں جن کے بارے میں حدیث میں کہا گیا رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا، کہا کہ 2 ایسے مرد کہ جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہوں، اللہ کی محبت پر ہی جمع ہوں، اللہ کی محبت پر ہی جدا ہو جائیں، یعنی ملنا بھی اللہ کے لیے، جدا ہونا بھی اللہ کے لیے ہے، اللہ کی محبت کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں، ان کو فائدہ یہ ملے گا قیامت کے دن ان کو عرش کا سایہ اللہ عطا فرمائے گا۔ تو جب عام مومن سے محبت کا یہ فائدہ ہے تو پھر اللہ والوں سے محبت کا کتنا فائدہ ہوگا، اللہ والوں سے انسیت اور محبت رکھنے کا کتنا فائدہ ہوگا۔ تو ہم جو بزرگان دین کے آراز کے موقع پر ان کے مزار پر جمع ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، کہ یہ اللہ کے دوست ہیں، یہ بڑے متقی پرہیزگار ہیں، تو اس وجہ سے ہم ان کے مزار پر جمع ہوتے ہیں، اللہ کی محبت پر ہی جمع ہوتے ہیں، اللہ کی محبت پر ہی جدا ہو جاتے ہیں۔ تو ان سے محبت ہماری ہونی چاہیے، اور یاد رکھیے کہ جو ان سے محبت نہیں رکھتا نا، تو یاد رکھیں کہ صحیح بخاری کی حدیث مبارک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی، اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے کسی بندے سے، میرے کسی ولی سے عداوت رکھے گا، دشمنی رکھے گا، اس کو میں نے اعلان جنگ کر دیا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے ولیوں کے لیے اگر ہمارے دلوں میں کچھ موجود ہے، یعنی غلط موجود ہے، تو پھر اس کا جو ہے وہ انجام دنیا میں بھی برا ہے اور آخرت میں بھی برا ہے، اور اللہ والوں کا جو ہے نا وہ فائدہ یہ بھی ہوتا ہے محبت کا، قیامت کے دن حشر ان کے ساتھ ہوگا۔ قیامت کے دن جی فرما رہے ہیں، آپ بات مکمل فرمائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک میں موجود ہے انت مع من احببتا، ایک صحابی سے فرمایا نا کہ قیامت کے دن تم اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت رکھتے ہو، تو دنیا میں جو چیز سے محبت رکھتا ہے اس کا حشر بھی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا، اور ان سے محبت ہونی چاہیے، بلکہ اپنی اولاد کے دلوں میں بھی اولیاء کی محبت ڈالو، تاکہ اولیاء کی محبت جب اولاد کے دلوں میں ہوگی تو ہمارے مرنے کے بعد بھی یہ اولاد ہمارے لیے دعا کرتی ہوگی۔ جی، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اولیاء اپنی اولاد کو بھی اولیاء کرام کی محبت سکھائیں، کس طرح فضائل بھائی کیا کریں، کس طرح گھول کے پلائیں کہ ان کے دلوں میں اولیاء کی محبت آ جائے؟ سب سے پہلے تو میں اس میں وہ حدیث پاک بیان کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزوں کا حکم دو، 3 چیزیں انہیں ان کا ادب سکھاؤ۔ سب سے پہلے فرمایا کہ اپنے نبی علیہ السلام کی محبت، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد فرمایا کہ میرے اہل بیت کی محبت، سبحان اللہ، اور اس کے بعد فرمایا تلاوت قرآن۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ یہ اللہ والوں سے محبت کا درس تو خود جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب اس کے لیے یہ ہے کہ ہم اپنے اوپر یہ غور کریں کہ بھائی ہم نے جب بھی کسی اولیاء کرام کا خاص موقع، اب جیسے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ معاملہ آیا، تو کیا ہم نے اپنے گھر کے اندر کچھ اس قسم کا معاملہ کیا؟ ہر مہینے 11ویں شریف آتی ہے تو امیر سنت کا انداز ہے کہ گھر کے سارے بچوں کو جمع کر رہے ہیں اور کوئی مدنی پھول دے رہے ہیں، فاتحہ پڑھ رہے ہیں، اور اس کی کوئی کلپ بنائی، تو کیا یہ ترغیب کے لیے نا کہ ہم بھی اپنے گھروں کے اندر یہ ترغیبات یہ کریں؟ تو در حقیقت اس میں کردار والدین کا ہے کہ اگر وہ ان چیزوں کے اوپر عمل پیرا خود بھی ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اولاد بھی عمل پیرا ہوگی۔ تو اس کے اندر جو اچھا اور نیک ماحول ہے یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ تو اگر اس اچھے ماحول سے ہم بھی وابستہ ہوں گے، اپنے بچوں کو بھی وابستہ کریں گے، تو وہ بھی اولیاء کرام کی یاد منائیں گے، اور اگر اس سے دور رہیں گے کہ بس یہ کہ نہیں وہ ہمارے میمنی بولتا ہے ودارے ڈیپ نہیں ونو بگے در اندر نہیں جانا، تو یہ تو معاملہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کریم محبت اور یہ تو میمن برادری میں تو الحمدللہ یہ تو خصوصیت کے ساتھ دیکھا جاتا ہے کہ اولیاء کرام کی محبت ماشاءاللہ، اولیاء کرام کی محبت واقعی وہ ہے، مگر میں یہ عرض کرتا چلوں کہ اس محبت کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی بھی ضروری ہے، بہت ضروری ہے، نیاز بھی کرنی ہے، نماز بھی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ دونوں چیزیں لازم و ضروری ہیں۔ سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا نا کہ حضرت کے فلاں بندہ ہے اور وہ لوگ بڑا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پہنچے ہوئے ہیں، نماز پڑھتے نہیں ہیں اور صلاۃ و سنت کی پابند شرع وہ ہیں نہیں، نماز پڑھتے نہیں ہیں مگر دعوے بڑے بڑے کرتے ہیں کہ ہم پہنچے ہوئے ہیں۔ تو سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا لقد صدقوا ووصلوا
वलाकिन अइना इला जहन्नम, फरमाया वो सच्ची तो कहते हैं, पहुंचे हुए हैं वो। बात कहते हैं कि वो पहुंचे हुए हैं, वाकई पहुंचे हुए हैं, जी। मगर कहाँ पहुंचे हुए हैं? इला जहन्नम, जहन्नम में पहुंचे हुए हैं। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह का अल्लाह आफियत वली या फरमाए। मजजूब की जैसे अभी बात हो रही थी, या जो भी अल्लाह का वली है जी। वो कभी भी शरीयत के मुतसादिम नहीं होगा, शरीयत के खिलाफ नहीं जाएगा। औलिया की तो सबसे पहली निशानी ही कुरान में अल्लाह ने ये बताई है ना, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून अल्लाह अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया। अल्लाह फरमाया कि वो अल्लाह के वली हैं कि जो ईमान वाले हैं और मुत्तकी परहेजगार हैं। अल्लाह गैर मुत्तकी जाहिल आदमी कभी अल्लाह का वली हो ही हो ही नहीं नहीं सकता। सकता। लिहाजा ये अपने जहनों से निकाल दें कि वो बहुत पहुंचा हुआ है, उसने इतनी जो है ना वो ये बातें करी हुई हैं, या बड़े बड़े उसके दावे हैं। जी। तो ये दावों से निकले, हकीकत को देखें हमारे अच्छा इस्लाम इमरान में भाई, क्या। एक सवाल जहन में ये भी आता है कि औलिया कराम की जो करामात हैं, करामात के बारे में जब बयान किया जाता है तो लोग बाज़ औक़ात ना एक्सप्रेशन ऐसे होता है कि वो कहता है यार ऐसे ही है, ये ऐसे ही हवा में तीर चला रहे हैं, बेबुनियाद बातें। तो क्या करामात का कोई इसकी असल नहीं है? देखें, कुरान को हम जब पढ़ते हैं तो कुरान मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, बेशक। कुरान किताब हिदायत है, कुरान किताब नूर है, कुरान हिदायत की दलील है। वाह। तो जो कुरान में है वो दुरुस्त है, हमारा अकीदा भी वही है। अब कुरान में करामात का जिक्र अल्लाह ने फरमाया है। जी। वाह वाह। आप चले जाएं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान में आप पढ़ें, तो जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी मजलिस लगा के बैठे होते हैं, आपके सामने आपके दरबारी मौजूद होते हैं, जिसमें इंसान भी हैं, जिन्नात भी हैं, दीगर मखलूक़ें भी हैं, और उधर मलका बिल्कीस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ आना शुरू हो जाती है। अब वो थोड़े से ही फासले पर मलका बिल्कीस जो है वो मौजूद होती हैं, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने दरबारियों से फरमाते हैं, कुरान के अल्फाज हैं, अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा क़ब्ल अन यातूनी मुस्लिमीन, तुम में से कौन है कि जो मलका बिल्कीस के यहाँ आने से पहले उसका तख्त यहाँ पर हाजिर कर दे। उसका तख्त जो है वो 80 हाथ लंबा था और बहुत चौड़ा था, और बहुत सारे वो दरवाज़ों में महल्लात के अंदर वो महफूज रखा हुआ था, दूर दराज था। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मलका बिल्कीस के एक यहाँ महीना जाने को लगता था, एक महीना आने को। बड़ी मुसाफत थी, बड़ी मुसाफत थी। तो कहा कि उसके आने से पहले ही जो है ना कोई यहाँ पर उसका तख्त ला के हाजिर कर दे। क़ाला इफ़रीतुम मिनल जिन, एक बहुत बड़े जिन इफ़रीत ने कहा, अना आती का बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, इससे भी जल्दी चाहिए। कौन है कि जो इससे पहले मलका बिल्कीस का तख्त यहाँ पर लाकर हाजिर कर दे। अब अल्लाह क्या फरमाता है, कुरान में मौजूद है, क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आती का बिही क़ब्ल अन यर्तद्द इलैका तर्फ़ुक। अब उन्होंने कहा कि जिनको अल्लाह ने किताब का इल्म अता फरमाया, उन्होंने कहा कि मैं आपकी पलक झपकने से पहले मलका बिल्कीस का तख्त आपके सामने हाजिर कर दूंगा। अब जैसे ही सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पलक को झपका तो मलका बिल्कीस का तख्त आपके सामने मौजूद था। पलक झपकने में कितना टाइम लगता है? अल्लाह। 1 सेकंड, नैनो सेकंड लगता है। जी। सेकंड से भी कम टाइम है, चलो 1 सेकंड समझ लें जी। और 1 महीने की मुसाफत, इतना बड़ा भारी भरकम तख्त जो है मलका बिल्कीस के आने से पहले पलक झपकने की तादाद के अंदर, मिकदार के अंदर, इतने कम वक्त के अंदर उन्होंने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने हाजिर कर दिया। और वो कौन थे? हज़रत आसिफ बिन बरखिया सुभान अल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, के जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वज़ीर थे, नबी नहीं थे, वो नबी नहीं थे। आसिफ बिन बरखिया हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वज़ीर, अल्लाह के वली थे, और ये उनकी करामत ही थी कि जो आपने पलक झपकने के वक्त के अंदर आपने वो तख्त यहाँ पर हाजिर कर दिया। अच्छा, एक सवाल है कि क्या हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम खुद मज़ा वो तख्त नहीं ला सकते थे? आप तो नबी है ना, वली से ज़्यादा पावर नबी के पास हुआ करती है। जी। तो क्या हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम खुद वो तख्त नहीं ला सकते थे? इशारा करते तख्त हाजिर हो जाता। जी। अच्छा, आपकी सल्तनत, आपकी हुकूमत जिन्नात पर भी थी, जिन्नात को कहते यूं हाजिर कर देते। जी। अच्छा, और आप खुद ही हुक्म फरमा देते, वो तख्त ही आपका हुक्म मानता हुआ हाजिर हो जाता। जी। लेकिन आपने आसिफ बिन बरखिया से ही क्यों फरमाया कि तुम लेकर आओ?
علم والے سے کیوں فرمایا کہ ٹھیک ہے تم یہ لے کر آؤ؟ اس وجہ سے کہ کرامت کا ظہور جو ہے وہ کرنا تھا، تاکہ یہ دلیل بن جائے قیامت تک کے لوگوں کے لیے کہ کرامت اولیاء حق ہے۔ اچھا، اسی طرح حضرت زکریہ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں موجود ہے کہ جب حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے محراب میں، ان کے کمرہ خاص میں جب زکریہ علیہ السلام حاضر ہوتے تو دیکھتے کہ ان کے پاس بے موسم کے پھل موجود ہیں۔ سردی کے جو پھل ہیں وہ گرمی کے موسم میں، گرمی کے پھل جو ہے وہ سردی کے موسم میں۔ تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے پوچھا، یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ تمہارے پاس بے موسمی کے پھل کہاں سے آتے ہیں؟ قالت ہوا من عند اللہ، تو فرمایا کہ یہ مجھے اللہ عطا فرماتا ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد واقعہ ہے کہ زکریہ علیہ السلام نے پھر جو ہے وہ اولاد کی دعا کی۔ بہرحال آپ دیکھیں کہ بے موسم کے پھل حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے کمرہ خاص میں محراب میں موجود ہیں، اور حضرت مریم رضی اللہ عنہا نبی نہیں ہے، ولیاں تھی، جی تو یہ ان کی کرامت ہے کہ ان کے کمرہ خاص محراب کے اندر جو ہے بے موسم کے پھل موجود ہیں۔ یہ کرامت ہی تو ہے۔ جی اچھا، کرامت ہوتی وہ ہے کہ جو اللہ کے ولی سے بغیر دعوی نبوت کے خارق عادت، خلاف عادت کوئی بات صادر ہو، اسے کرامت کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ یہ دو قرآنی مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں۔ کیا بات اچھا، اسی طرح جو ہماری مستند عقائد کی کتابیں ہیں، شرح فقہ اکبر ہے، اچھا اسی طرح عقائد نصفی ہے، اسی طرح دیگر جو ہماری مستند کتابیں ہیں، اس میں واضح طور پر موجود ہے کہ اولیاء کی کرامات جو ہے وہ حق ہیں۔ تو اب یہ کرامات کس علاقے اور کس زمانے کے ساتھ محدود ہیں، اس کا ذکر کہیں نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ہے نا کرامات پہلے کے دور میں ہی ہوتی تھی، آج نہیں ہو سکتی۔ اللہ چاہے تو کن فرمائے فیکن ہو جاتا ہے۔ آج کے دور میں بھی آپ نے کئی جو ہے نا وہ اولیاء کو دیکھا ہوگا، وہ جو کہتے ہیں، جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، کیونکہ حدیث میں ہے اللہ رب العالمین کہ حبیب علیہ السلام نے فرمایا لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ کچھ کہہ دیں اللہ اسے پورا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہرحال کرامات اولیاء حق ہیں۔ یہ مختصر وقت میں نے دو قرآنی مثالیں دی ہیں۔ اب قرآن ہی کتاب ہدایت ہے، قرآن نے ایک چیز کو حق اور سچ بیان کر دیا ہے، تو پھر ہم غوث پاک کی کرامت پہ کیوں اعتراض کریں؟ پھر ہم لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کرامت پہ کیوں اعتراض کریں؟ ہرگز ایسا دل میں اپنے دل پہ غور کر لیں کہ یہ کیا معاملہ ہے، کہ کیوں ایسا ہے کہ ہم جب اولیاء کرام کا ذکر آتا ہے تو ان کی کرامت پر کوئی بات کی جاتی ہے تو دل کھٹکنے لگ پڑتا ہے، کہیں یہ شیطان کے وسوسے تو نہیں ہے، شیطان کہیں آپ کو اللہ کے ولیوں سے دور تو نہیں کرنا چاہ رہا؟ جب آپ اللہ کے ولیوں سے دور ہوئے، معاذ اللہ اگر نفرت دل میں آ جاتی ہے، اس کا نقصان اس انداز میں بھی ہو سکتا ہے، اللہ کی پناہ، کہ کہیں اللہ نہ کرے کہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنے والی صورت نہ بن جائے۔ کیونکہ جب آپ حدیث پاک پڑھتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ جو ابھی کچھ دیر پہلے عمران بھائی نے فرمائی ہے کہ من عاد علی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اللہ پھر اس کے ساتھ جنگ کا اعلان فرما رہا ہے نا، کہ جو کسی ولی سے عداوت رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، تو ہمارا تو یہ نہ رہے، ہمیں تو سب ولیوں سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، تو سردار کا عالم کیا ہوگا، سردار کا عالم کیا ہوگا، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ اچھا فضائل بھائی، کبھی آپ کی حاضری ہوئی ہے لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر؟ جی حضرت، میں یہ عرض کرتا چلوں کہ الحمدللہ یہ ہمارے علاقے دورا جی بہادر آباد، جہاں سے آپ کا بھی تعلق ہے، وہاں سے، اور یہ الحمدللہ دعوت اسلامی میں یہ اعزاز ہے اس علاقے کو کہ دعوت اسلامی کا سب سے پہلا قافلہ یہ دورا جی سے سیون شریف پہنچا تھا۔ واہ واہ۔ اس وقت وہاں کے بڑے اچھے ذمہ دار ہیں ڈاکٹر اسلم سولنگی،
ये जब पहला काफिला पहुंचा तो ये एजुकेटेड थे और आप समझते हैं जी वो अपने लिबास में और इस तरह का ये मामला था। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर मदनी काफिला गया और उनकी तरबियत की, सिलसिला ये किया। तो मुझे आप हमारे हाजी अमीन नाथ खां बताते हैं कि हम पहले काफिले में गए वहाँ पे और ये तरकीब बनाई। तो इसके बाद जो सालाना इज्तिमा आया तो वहाँ जो है ना वो एक दाढ़ी वाले इमाम शरीफ सजाए ये मिले ना, तो बोला मैं उनको देखता रहा, पहचानने की कोशिश कर रहा था, बोला नहीं पहचान सके ना। तो बोला यार मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो बोला मैं 7 शरीफ से डॉक्टर असलम सोलंगी अल्लाह होगा। तो बोला कि इस मरतबा 45 इस्लामी भाइयों को साथ में इज्तिमा में लाए, सालाना इज्तिमा में। फिर अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद वालों ने वो संभाल लिया। मैं पहले काफिले में तो नहीं जा सका था, तीसरे चौथे काफिले में मुझे याद पड़ता है कि मुहर्रमुल हराम शरीफ का महीना था और ये 1988 की ये बात है। 4 दिन के लिए हम वहाँ पर गए थे और ये सिलसिला बना अल्हम्दुलिल्लाह। फिर इसके बाद भी हाज़िरी होती रही है अल्हम्दुलिल्लाह। मदनी काफिलों में मैं 7 शरीफ गया हूँ माशाल्लाह। काफिलों में जाए ना तो फिर हमें जदवल ही यूँ बना लेना चाहिए कि मज़ारात औलिया का काफिला बना ले। वैसे तो मज़ारात पे जाने का जदवल भी होता है ना फजल भी, काफिले में अगर जाएं और करीब में कोई मज़ार बिल्कुल कि मज़ार शरीफ पर हाज़िरी भी दें। और उमूमन जब भी हजरत का उर्स होता है तो वहाँ दावत इस्लामी के काफिले सफ़र करते हैं हैदराबाद से, अंदरून सिंध से, और बड़ा अच्छी तरकीब होती है। और आप ये देखें कि मज़ार के पास मस्जिद, वाह सुभान अल्लाह, हर मज़ार के पास तकरीबन मज़ारात के पास आपको मस्जिद नजर आएगी। मिलेगी। अच्छा, इसको मैं शुरू से लेकर चलूं तो हमारे लिए तो सबसे बड़ा मज़ार मदीना पाक में मौजूद सुभान अल्लाह, सुभान सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा अनवर, हमारी जान, हमारा ईमान और सबसे बड़ा मज़ार है। आप देखें कि उस मज़ार के साथ क्या है, मस्जिद मस्जिद नबवी है। वो मस्जिद नबवी के जिसके अंदर एक नमाज का सवाब कितना है, 50,000 नमाजों के बराबर। तो पता चला कि हर मस्जिद के साथ, हर मज़ार के साथ मस्जिद का होना ये तो बहुत शुरू से साबित है। आप असहाबे कहफ के वाक़ये को कुरान में पढ़ें। असहाबे कहफ के मज़ार के पास मस्जिद बनाई गई और मस्जिद में लोग वहाँ इबादत करते थे और सालाना तौर पर उनका उर्स करने के लिए, उनकी याद मनाने के लिए जमा भी हुआ करते थे। मज़ीद भी इसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है कि मज़ार के साथ मस्जिद होना ये हमारे इस्लाम से साबित है। इसका मतलब ये कि मस्जिद और मज़ार का ख़ास ताल्लुक़ है और दावत इस्लामी वाले जहाँ मस्जिदों को आबाद करते हैं वहीं मज़ारात को भी आबाद करते हैं, क्योंकि जब ताल्लुक़ इनका मजबूत है और शुरू से मौजूद है तो फिर हम एक चीज़ को छोड़ दें दूसरे को आबाद करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि दावत इस्लामी अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह करती है और मज़ारात पे आने वालों की भी इस्लाह करती है। वाह वाह, कुछ फरमाइश की कॉल दें, आइए कॉल लेते हैं जी। माशाअल्लाह, क्या बात है फुजैल भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला खुश रहे, आबाद रहे आपको इंशाल्लाह। इनके साथ आपकी भी हाजिरी हो पोसे अमीर हमजा में इंशाल्लाह। आमीन 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 आमीन। हाजी हनीफ अल्लाह वाला माशाल्लाह फ्रॉम मदीना तैयबा, अमीर सुन्नत के साथ, ये मौलाना ज़ियाउद्दीन मदनी अलैहि रहमा के मुरीद हैं। अमीर सुन्नत के साथ बड़ा एक इनका वक्त गुजरा और सबसे पहले भी अमीर सुन्नत जब मदीना तैयबा तशरीफ ले गए तो वहीं इनके यहीं पर क़याम पज़ीर थे, बड़ी मोहब्बत करते हैं और ये सिलसिला देख रहे हैं और तो समझो मदीने में हमारी हाज़िरी हो गई इंशाल्लाह। मदीना है, मेज़बान मदीना ऐसे मतलब मैंने इनको देखा अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे भी मुलाकात की सआदत मिली कि जो जाता है ना तो ये बड़ी मोहब्बत से मतलब नवाजते हैं, बड़ी मोहब्बत देते हैं। बिल्कुल मेज़बान मदीना इनको कह दें। सुभान। इसका मतलब है कि हम इस वक्त मदीना शरीफ में भी हमारा वो प्रोग्राम देखा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अगली कॉल दीजिए। नूर आलम भाई, आपसे अर्ज क्या आप ये वाला कलाम सुना दे, वक्त खुफ्ता ने मुझे रोजे पे जाने ना दिया। ठीक हो गया जी, एक और कॉल लेते हैं। मेरा नाम गुलाम यासीन अत्तारी है, मैं बाबुल इस्लाम सिंध शहर शहदादपुर से अर्ज कर रहा हूँ। नाथ खान इस्लामी भाई से मेरी मदरी इल्तिजा है कि मुझे लाल शहबाज कलंदर की पंजाबी में मनकबत सुना दे। पंजाबी में, बहुत शुक्रिया। पंजाबी में मनकबत सुनने के लिए इंशाल्लाह हम कुछ ही देर में अदनान शेख भाई की भी ज़ियारत करेंगे, इंशाल्लाह हमारे साथ होंगे और अदनान भाई से इंशाल्लाह हम पंजाबी में लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की मनकबत सुनेंगे इंशाल्लाह। अभी कुछ देर में इंशाल्लाह अदनान भाई भी आ जाएंगे। अगली कॉल दीजिए। माशाल्लाह, आपका ये सिलसिला बहुत ही प्यारा है और आज का टॉपिक है सखी साहबाज कलंदर। तो हुजूर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह थे, क्या उनकी जुल्फ़े मुबारक बहुत बड़ी थी? ये जवाब इनायत फरमा दे। जी फजैल भाई, असल में देखें जैसा कि बात बयान हुई कि कलंदर वो है कि जो शरीयत और तरीक़त का पाबंद हो, तो यकीनन जुल्फ़े आपने रखी होंगी मगर शरीयत के मुताबिक रखी होंगी। सही, चले जी, अल्लाह पाक बरकत अता फरमाए। अगली कॉल दीजिए। शहरयार अत्तारी बंदा शाह बिलावल से अर्ज गुजार हूँ। माशा अल्लाह फजैल भाई,
کو مرحبا کہتے ہیں. فضیل بھائی آپ ایسا شعر سنائیں جس میں لفظ کونین آتا ہو. جزاک اللہ خیرا. کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنا. واہ. ایک میرے ساتھ بھی سیگمنٹ کرنے کے لیے آ گیا بھائی، ذہنی آزمائش کرنا. انہوں نے کل مجھے کہا کہ ہم سے ذہنی آزمائش کریں گے. تالا گنگ سے ہیں اور ہیں عمر فاروق بھائی. کہتے ہیں آ جائیں سید صاحب میدان میں. جی ہم حاضر ہیں جی میدان میں. ایسا شعر سنائیں جس میں لفظ صبح آتا ہو. یہ تو آسان ہے، میں کر لوں گا. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اگلی کال دیجیے جی. میں سید زین العابدین تاری بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ پیارے ثاقب باپو HD مدنی چینل دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا ہے. اللہ پاک مدنی چینل کو مزید ترقی عطا فرمائے. نور عالم بھائی نے بہت پیارا کلام پڑھا ہے. ماشاءاللہ مدینے کی یاد تازہ ہو گئی ہے. اللہ پاک سب کو بار بار مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے. ہمارے ایگزام سٹارٹ ہو رہے ہیں. میں 7 کلاس میں پڑھتا ہوں. آپ سب دعا کیجئے میں امتحانات میں کامیاب ہو جاؤں. جزاک اللہ خیرا. آمین آمین. پڑھتے ہیں. ہمارے دو نعت خواں اسلامی بھائی ہمارے ساتھ ہیں. کلام لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آج تو عدنان بھائی سے انشاءاللہ ہم نے منقبت لینی ہے. ایک کلام لے لیں اور اس کے بعد پھر منقبت لے لیتے ہیں انشاءاللہ. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. جبی ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ. جبی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ. جبی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ. یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا. بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا. تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا یا رسول اللہ. تیرا در ہو میرا سر ہو سکون دل میسر ہو. پھر کب تک یہ انجم مارا یا رسول اللہ. پھر کب تک یہ عالم مارا یا رسول اللہ. عدنان بھائی صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تیرا سیور رہے آباد مست جھولے لال قلندر. وہ تیرا سیور رہے آباد مست جھولے لال قلندر. قلندر مست قلندر قلندر مست قلندر حسینی لال قلندر. وہ تیرا سیور
سے بڑھ رہے آباد مست جھولے لال قلندر قلندر مست قلندر قلندر مست قلندر سخی شہباز قلندر حسنی لال قلندر کتو کتو آئے لالن بن کے سوالی کتو کتو آئے لالن بن کے سوالی صبر بن والے جائیں گی نہ خالی ساڑھی مشکلوں سے واریتا مست شہباز قلندر وہ تیرا سیون رہے آباد تیرا سیون رہے آباد مست جھولے لال قلندر جھولے 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 سخی شہباز قلندر قلندر مست قلندر قلندر مست قلندر حسنی لال قلندر سخی سخی کیا بات ہے، کیا بات ہے عمران عدنان بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک سیرت سیدنا لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ رہی ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک سفر، بڑا مبارک سفر جو حج کا سفر تھا، اور اس سفر میں جو آپ کا فکر آخرت کمال کا، حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جب حج کے لیے روانہ ہوئے اور حج کا احرام باندھا۔ اب آپ دیکھیں اللہ والوں کا انداز کیا ہوتا ہے کہ جب آپ سفر کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، احرام باندھا ہے، اور ایک خوشی ہے نا کہ ہم سفر پر سوار ہو رہے ہیں۔ جیسے ہی آپ سواری پر بیٹھے تو آپ کو اللہ پاک کی خفیہ تدبیر یاد آئی، اور آپ اللہ پاک یوں مخاطب ہوتے ہیں اور بات کرتے ہیں، اپنے آپ سے ہی مخاطب کر کے کہتے ہیں، اے عثمان، تم سواری پر سوار ہو کر بیت اللہ کے حج کے لیے روانہ ہو رہے ہو، اور ان قریب تمہارا جنازہ بھی روانہ ہوگا۔ تم نے آخرت کے لیے کیا توشہ تیار کیا، کیا تیاری کی ہے؟ اسی خوف کے ساتھ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیت اللہ شریف پہنچے، حج کی سعادت پائی، اور انوار الہی کی بارش سے خوب مستفیض ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اب حج کر لیا ہے، اب مدینہ پاک کا سفر، پیارے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حج بیت اللہ سے مشرف ہونے کے بعد جب مدینہ پاک حاضر ہوتے ہیں، انتہائی عشق میں، حضور کی محبت میں ڈوب کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ درود و سلام کے گجرے نچھاور کرتے ہیں۔ منقول ہے کہ روضہ رسول پر ایسی حاضری دی کہ جدا ہونے کو دل ہی نہیں کر رہا وہاں سے، اور پھر کس عاشق کا دل کرے کہ مدینہ پاک چھوڑ کر آ جائیں۔ 11 ماہ تک آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پھر وہیں پر رہتے ہیں۔ اگلے سال پھر حج کی سعادت پاتے ہیں، اور پھر ہند کا سفر اختیار کرتے ہیں۔ برے صغیر پاک و ہند میں آپ کی جو منزل ہے سہون شریف، ضلع دادو باب الاسلام سندھ تھی، چنانچہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پہلے مرکز الاولیاء لاہور تشریف لے کر گئے، اور اس کے بعد پھر آپ سہون شریف آئے، اور یہیں پر پھر آپ کا وصال بھی ہوتا ہے، اور یہیں آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار پر انوار بنتا ہے۔ آج کئی ہزاروں افراد الحمدللہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر انوار پر حاضری دیتے ہیں، اور اس نیت سے حاضری دیتے ہیں کہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا فیضان ہمیں نصیب ہو جائے۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک آپ کی تربت پر، آپ کی مزار پر انوار پر اپنی کروڑہ رحمتیں نازل فرمائے۔ آپ کے فیضان سے اللہ پاک ہمیں بھی، ہماری نسلوں کو بھی مستفیض فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف۔
يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا عليك قدرا ربنا عليك قدرا يا إمام الأنبياء يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك کھلے آنکھ سن